عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ عزیز طلباء، اس سے پچھلے سبق میں ہم نے اسم فعل حرف کی تعریف اور مرکب کی تعریف اور اس کی قسمیں پڑھی تھیں۔ آج کا ہمارا سبق فصل سے ہے، بنا کے شروع کرتے ہیں۔ فصل بنا کے جملہ خبریہ آنست کے قائل شرع۔ یہ بعض کتابوں میں آن کے بعد جو الف لکھا ہے یہ نہیں ہے۔ جب یہ الف نہ ہوگا تب تو آنست ہو سکتا ہے، لیکن جب یہ الف آ جائے تب آن نہیں ہو سکتا، کیونکہ آن اس میں اشارہ نہیں ہے فارسی کا، بلکہ آں ہے، آں۔ اب آں کے بعد جب الف نہ ہوگا اور سین آئے گا، اور سین ہے ساکن، تو نون غنہ بھی ساکن اور سین بھی ساکن، تو اس کو زبر دیا جا سکتا ہے، آنست، آنست پڑھا جا سکتا ہے جب الف نہ ہو تو۔ اب جب یہ الف لکھا ہے تو سین کو الف سے ملا کر پڑھیں گے، است، تو پھر آن نہیں آ ہوگا یہ۔ تو بنا کے جملے خبریہ آں است کے قائل شرع بصدق و کذب صفت تواں کرد۔ تم جان لو کہ جملہ خبریہ وہ جملہ ہے، تم جان لو کہ جملہ خبریہ وہ جملہ ہے۔ میں یہ بتا چکا ہوں کہ وہ کی جگہ کیا نام لینا ہوتا ہے، تو جس کی قسم ہوتی ہے یعنی مقسم کا نام لینا ہوتا ہے، جس کی وہ قسم ہوتی ہے۔ تو جملہ خبریہ جملہ کی قسم ہے، تو آں کی جگہ جملہ کہا جائے گا کہ جملہ خبریہ وہ جملہ ہے کہ قائل شرع جس کے کہنے والے کو، قائل معنی کہنے والا، جس کے کہنے والے کو، جس کے بولنے والے کو، سچ، صدق معنی سچ اور کذب معنی جھوٹ، جس کے کہنے والے کو سچ اور جھوٹ سے موصوف کر سکیں، صفت تواں کرد موصوف کر سکیں، جس کے کہنے والے کو سچ اور جھوٹ سے موصوف کر سکیں، یعنی جس کے کہنے والے کو، جس کے بولنے والے کو سچا اور جھوٹا کہا جا سکے کہ یہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ، سچ بول رہا ہے اور جھوٹ بول رہا ہے، دونوں باتیں کہی جا سکیں۔ یہ کہا جا سکے کہ تم سچ بول رہے ہو اور جھوٹ کا بھی احتمال ہے۔ تو جس کے کہنے والے کو سچ اور جھوٹ سے موصوف کر سکیں، جس کے کہنے والے کو سچا اور جھوٹا کہہ سکیں۔ اس کی مثال جیسے زید عالم، زید عالم ہے، زید عالم ہے، تو زید عالم ہے
کسی نے بھی یہ خبر دی تو اس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ سچ بول رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ جھوٹ بول رہے ہیں، سچ بول رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ جھوٹ بول رہے ہوں۔ تو دونوں باتیں ہیں، سچ کا بھی احتمال ہے اور جھوٹ کا بھی احتمال ہے۔ تو جملہ خبریہ میں سچ اور جھوٹ دونوں کا احتمال ہوگا، دونوں ممکن ہوں گے۔ ہاں، یہ ممکن ہے کہ کسی خبر دینے والے کے نیک اور متقی ہونے سے وہ جھوٹ کا احتمال ختم ہو جائے، تو وہ ایک الگ بات ہے۔ یا بہت سارے لوگ ہوں خبر دینے والے، 10-15 لوگوں نے اکٹھوں نے خبر دی کہ زید عالم ہے، تو یہ جھوٹ کا احتمال ختم ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایک الگ بات ہے، صرف خبر کو خبر ہونے کے لحاظ سے دیکھا جائے، یہ نہ دیکھا جائے کہ یہ کون خبر دے رہا ہے، تو اس میں سچ کا بھی احتمال ہو اور جھوٹ کا بھی احتمال ہو۔ اگر نیک متقی پرہیزگار کی جگہ کوئی ایک عام آدمی خبر دیتا تو اس میں سچ اور جھوٹ دونوں کا احتمال ہوتا یا نہیں؟ یہ ہے جملہ خبریہ میں۔ تو جملہ خبریہ وہ جملہ ہے جس کے کہنے والے کو سچ اور جھوٹ سے موصوف کیا جا سکے، سچا اور جھوٹا دونوں کہا جانا ممکن ہو۔ اب یہ امکان کہنے والے کی خصوصیت سے جاتا رہا ہو یا خود دیکھا ہو، جیسے کسی نے خبر دی کہ السماء فوقنا، آسمان ہمارے اوپر ہے، تو اب اس میں جھوٹ کا احتمال ہی نہیں ہے، آسمان ہمارے اوپر ہے۔ حالانکہ السماء فوقنا جملہ خبریہ بنے گا، السماء مبتدا اور فوقنا یہ خبر بنے گی، مبتدا خبر سے مل کے جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ تو جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا، یہ تو خبریہ ہوگا، تو اس میں جھوٹ کا تو احتمال ہے نہیں، اس کے کہنے والے کو جھوٹا تو نہیں کہا جا سکتا، اور جملہ خبریہ میں ہے کہ کہنے والے کو سچ اور جھوٹ سے موصوف کر سکیں، سچا بھی کہا جا سکے اس کو اور جھوٹا بھی کہا جا سکے۔ تو اس میں کیا کہا جائے گا کہ جھوٹ کا احتمال جو ختم ہوا ہے تو وہ دیکھ کر کہ دن و رات ہم دیکھتے ہیں کہ آسمان اوپر ہے، اگر ایسی کوئی بات نہ ہوتی تب تو سچ اور جھوٹ دونوں سے متصف کیا جا سکتا تھا، اس کے کہنے والے کو سچا بھی کہا جا سکتا تھا، جھوٹا بھی کہا جا سکتا تھا۔ مثلاً فرض کریں کسی کو بند کمرے میں رکھیں اور جوان ہونے تک، سمجھدار ہونے تک اس کو آسمان کی خبر نہ دی جائے کہ آسمان بھی ایک مخلوق ہے، پھر پہلی مرتبہ اس کو جب بغیر دکھائے ہوئے خبر دیں گے کہ آسمان ہمارے اوپر ہے، اور یہ خبر اس کو عام آدمی ہی دے، تو وہ اس خبر دینے والے کو سچا بھی کہہ سکتا ہے اس وقت میں اور جھوٹا بھی کہہ سکتا ہے، کیونکہ اس نے آسمان ابھی تک دیکھا ہی نہیں ہے۔ تو جملہ خبریہ وہ جملہ ہے جس کے کہنے والے کو سچا بھی کہا جا سکے اور جھوٹا بھی کہا جا سکے، چاہے یہ سچ اور جھوٹ سے متصف کرنا متکلم کی خصوصیت کہ وہ بہت نیک پرہیزگار ہے، جھوٹ بولتا ہی نہیں ہے، یا دیکھ کر جاتا رہا ہو، اس کا اعتبار نہیں ہے۔ بس یہ دیکھ لیا جائے کہ اس متقی کی جگہ عام آدمی کو رکھ لیں اور دیکھنے کے بجائے بغیر دیکھنے والے کو رکھ لیں، تو سچا اور جھوٹا کہا جا سکتا ہے نہیں۔ تو جس کے کہنے والے کو سچ اور جھوٹ سے موصوف کر سکیں، یہ ہوئی جملہ خبریہ کی تعریف۔ جملہ خبریہ وہ جملہ ہے جس کے کہنے والے کو
سچ اور جھوٹ سے موصوف کر سکیں۔ وہاں برد و نوع است، اور وہ دو قسم پر ہے، اور وہ دو قسم پر ہے۔ اول آ کے جزء اولش اسم باشد، پہلا وہ جس کا پہلا جز اسم ہو۔ تو پہلا وہ جس کا پہلا جز، پہلا وہ کیا؟ جملہ خبریہ، کیونکہ یہ جملہ خبریہ ہی کی تو قسم ہے۔ پہلا وہ یعنی پہلا وہ جملہ خبریہ، پہلا وہ جملہ خبریہ جس کا پہلا جز اسم ہو۔ وآرا جملہ اسمیہ گویند، اور اس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ پہلا وہ جس کا پہلا جز اسم ہو اور اس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ جملہ اسمیہ پہلا جز اسم ہو۔ پہلا جز اسم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مسند الیہ میں سے ہو، وہ پہلا جز ہو۔ اگر پہلا جز اسمی ہی ہے لیکن مسند الیہ میں سے کچھ نہیں ہے وہ، تو اس کا جملہ اسمیہ یا فعلیہ ہونے میں کوئی دخل نہیں ہوگا۔ جیسے من ضربتا، من مانے کس اور ضربتا مانے کون، تم نے مارا، تو تم نے کسے مارا؟ من ضربتا، تم نے کسے مارا۔ تو یہ من ضربتا میں من اسم پہلے آ گیا، پہلا جز اسم ہو گیا اس کا، اور ضربتا یہ بعد میں ہے، تو اس کو جملہ اسمیہ نہیں کہا جائے گا، کیونکہ من نہ مسند الیہ میں سے ہے نہ مسند ہے، بلکہ یہ تو فاضل ہے، فالتو ہے۔ تو جملے کے جز یعنی مسند الیہ، جملہ کا جز دو ہوتے ہیں، مسند اور مسند الیہ، ان میں سے ہو پہلا جز اسم، تب جملہ اسمیہ کہا جائے گا۔ تو پہلا وہ جملہ خبریہ جس کا پہلا جز اسم ہو تو اس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ یہ واو غلط ہے اس میں، اول آ کے جزء اولش اسم باشد وآرا، آرا ہی ہونا چاہیے۔ پہلا وہ جملہ خبریہ جس کا پہلا جز اسم ہو اس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ سیدھا ہے، پہلا وہ جملہ خبریہ جس کا پہلا جز اسم ہو، تو آ کے یہ اسم موصول اور جزء اولش اسم باشد یہ صلہ بنے گا، موصول صلہ سے مل کے یہ مبتدا ہوگا، اور آرا جملہ اسمیہ گویند یہ خبر بنے گی۔ اور اگر آ سے پہلے واو آ جائے تو مبتدا خبر کے درمیان واو آ جائے گا، اور یہ غلط ہوگا۔ تو یہ واو کتابت کی غلطی ہے، کیونکہ مبتدا خبر کے درمیان واو نہیں آتا۔ تو پہلا وہ جملہ خبریہ جس کا پہلا جز اسم ہو اس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ جیسے وہ مرد جس کی پہلی اولاد لڑکی ہو، وہ مرد جس کی پہلی اولاد لڑکی ہو مبارک ہے، یہ خبر آئے گی نا۔ پہلا وہ مرد جس کی پہلی اولاد لڑکی ہو وہ مبارک ہے، تو وہ مرد جس کی پہلی اولاد یہ موصول صلے سے مل کے مبتدا، مبارک ہے یہ خبر ہو گئی۔ تو ایسے ہی یہاں ہے، پہلا وہ جملہ خبریہ جس کا پہلا جز اسم ہو اس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ جیسے زید عالم، زید عالم ہے، یعنی زید داناست، یہ فارسی میں ہو گئی، یعنی زید جاننے والا ہے، عالم ہے۔ جزو اولش
مسند الیہ است، اس کا پہلا جز مسند الیہ ہے۔ وآرا مبتدا گویند، اور اس کو مبتدا کہتے ہیں۔ کس کو؟ جملہ اسمیہ میں مسند الیہ کو مبتدا کہتے ہیں۔ مطلقاً مسند الیہ کو مبتدا نہیں کہیں گے۔ جملہ اسمیہ کی مثال دی ہے، اس میں مسند الیہ کو کہا ہے کہ جملہ اسمیہ کہتے ہیں، مبتدا کہتے ہیں، تو جملہ اسمیہ میں مسند الیہ کو مبتدا کہیں گے۔ مطلقاً مسند الیہ کو مبتدا نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ قامہ زیدن، زید کھڑا ہوا، قامہ زیدن میں زیدن فاعل مسند الیہ ہے، اس کو مبتدا نہیں کہیں گے کہ مسند الیہ کو فاعل کہتے ہیں، مبتدا کہتے ہیں، مسند الیہ کو مبتدا کہتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو جملہ اسمیہ میں مسند الیہ کو مبتدا کہتے ہیں۔ وآرا مبتدا گویند، اور اس کو مبتدا کہتے ہیں۔ و جز دوم مسند است، اور دوسرا جز مسند ہے، کس کا؟ جملہ اسمیہ کا۔ تو مراد یہاں بھی یہی ہے کہ جملہ اسمیہ کا دوسرا جز مسند ہے۔ وآرا خبر گویند، اور اس کو خبر کہتے ہیں، جملہ اسمیہ میں مسند کو، جملہ اسمیہ میں مسند کو، مطلقاً مسند کو خبر نہیں کہیں گے، ورنہ جملہ فعلیہ میں فعل پر صادق آئے گا۔ تو یہ جملہ خبریہ کی پہلی قسم ہو گئی، جملہ اسمیہ۔ زید عالم، زید عالم ہے، اس میں زید پہلا جز اسم ہے، تو یہ جملہ اسمیہ ہے۔ دوم آ کے جزو اولش فعل باشد، دوسرا وہ جملہ خبریہ جس کا پہلا جز فعل ہو، جس کا پہلا جز فعل ہو۔ آرا جملہ، یہاں بھی واو غلط ہے، آرا جملہ فعلیہ گویند، اس کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں، اس کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ و جزو دوم مسند الیہ، یہ کتابت کی غلطی ہے، جزو دوم پہلے جزو اول بتانا ہے، تو یہ عبارت یہ ہوگی جزو اول فعل است، جزو اول مسند است، میرے پاس کتاب نہیں ہے، جزو اول مسند است و آرا فعل گویند، جزو اول مسند است، اس کا پہلا جز مسند ہے اور اس کو فعل کہتے ہیں، اس کا پہلا جز مسند ہے، جزو اول مسند است، پہلا جز مسند ہے، یا جزو اولش ہو، جزو اولش مسند است، وآرا فعل گویند، اس کا پہلا جز مسند ہے اور اس کو فعل کہتے ہیں۔ و جزو دوم مسند الیہ است، وآرا فاعل گویند، اور دوسرا جز مسند ہے اور اس کو فاعل کہتے ہیں۔ یہاں بھی مراد یہی ہے کہ جملہ فعلیہ میں مسند کو فعل کہیں گے، مطلقاً مسند کو نہیں۔ اسی طرح جملہ فعلیہ میں مسند الیہ کو فاعل کہیں گے، مطلقاً مسند الیہ کو نہیں۔ آج کا ہمارا سبق اتنا ہی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ سبق کو سمجھنے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔